بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین حضرات، آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا اور امت کو حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کتنا پیار ہے۔ دیکھیں، بات دو ٹوک ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں تھا تو آپ کی زبان اور آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما دے، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما دے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینہ کی وادیوں میں، کبھی مسجد نبوی شریف میں، کبھی مدینہ پاک کے غاروں میں، کبھی مکہ المکرمہ کی صحن میں اور کبھی مکہ المکرمہ کی وادیوں میں، غاروں میں اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ عزیزان ایمان، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اے میرے ملا، جو میری پیروی کرے وہ میرے ہیں اور جو میری پیروی نہ کریں تو غفور الرحیم ہے۔ مطلب یہ کہ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ میرے ہیں اور باقی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کا ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، میرے مالک یہ مخلوق تیری ہے، یہ بندے تیرے ہیں، تو چاہے تو ان کو عذاب دے، تو چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ فضا میں بلند کیے، دعا مانگی، کہا میرے مالک یہ بندے تو تیرے ہیں پر امتی میرے ہیں، میں ان کی بخشش مانگتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، مسلسل روتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جبریل امین آئے رب کا پیغام لے کے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جبریل اور پیغام محبت یا سلام دینے کے بعد کہا، اے اللہ کے نبی رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھے کوئی اپنا غم ہے، بلکہ مجھے تو امت کی یاد نے رلا دیا ہے۔ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جبریل واپس جاتے ہیں اور پھر جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں جا کہتے ہیں تیرا پاک نبی تو اپنی امت کی یاد میں رو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل واپس جا کے میرا سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد یہ پیغام محبت دینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان مت ہونا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کیا جائے گا، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیا جائے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن ہو گئے مدینہ المنورہ سے باہر نکلے ہوئے۔ جب عذاب کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا چھوڑا، مسجد نبوی شریف کو چھوڑا، اور آپ ایک غار میں جا کے جلوہ گھر ہوتے ہیں۔ ایک دن بھی گزرا، دوسرا بھی گزرا، تیسرا بھی گزرا، صحابہ جو ہیں حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس وادی کے قریب پہنچتے ہیں۔ اس وقت جب حضور صحابہ
کو نہیں مل رہے تھے۔ مدینہ المنورہ میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ قیامت صغریٰ برپا ہو چکی ہے۔ ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ آخرکار صحابہ تلاش کرتے کرتے اس غار کے قریب پہنچے۔ ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا، اور اس بکریاں چرانے والوں سے پوچھا صحابہ نے، بتا تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا، اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا بھی پہلی دفعہ ہے، لیکن ایک بات ہے، اس غار میں ایک سامنے نوجوان ہے جو غار میں 3 دن سے مسلسل روتا ہے اور دعا مانگتا ہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ جب ان چرواہے نے، بکری چرانے والے نے صحابہ کو بتلایا، صحابہ اس غار کی طرف لپکے اور دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پہ سر انور کو رکھ کے دعا مانگ رہے ہیں مسلسل، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ صحابہ نے صدا لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام آئے ہیں، وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ اپنا سر انور کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ آپ کے غلام کتنے بےتاب ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، میں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں رو رہا، مجھے میری امت کی یاد نے رلایا ہے اور میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ جب صحابہ کے کہنے پر حضور نے سر پاک کو نہ اٹھایا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جلوہ گر ہوتی ہیں صحابیات کے ساتھ اور حضور کی بارگاہ میں کہتی ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، اے بابا جان سر پاک کو اٹھائیں، دیکھیے آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے، جس کے لیے آپ اپنی کملی کو بچھایا کرتے تھے، جس کے لیے آپ اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے، آج آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے، اپنے سر پاک کو اٹھائیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، مجھے میری امت کی یاد نے رلایا ہے، میں اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں۔ عزیزان من، حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پاک کو نہ اٹھایا۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوتی تھی تو عرب والے اپنے سر سے پگڑی کو، اپنی امامہ کو اتار کر دعا مانگا کرتے تھے، سر ننگا کر کے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ان کی دعا قبول کرتا تھا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ نے کہا، اے میرے مالک و مولا، اگر میرے محبوب نے، میرے بابا جان نے سر پاک کو نہ اٹھایا تو میں بھی اپنی چادر تطہیر اتار کے سر ننگا کر کے تیرے حضور التجا کروں گی کہ میرے بابا کو حکم دو کہ وہ سر پاک کو اٹھائیں۔ اللہ نے جب اتنی گفتگو سنی، جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جلدی کر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا ہاتھ چادر تطہیر تک پہنچنے سے پہلے جا کے میرے محبوب کو خوشخبری سناؤ اور بتلا دو، اے محبوب پریشان مت ہونا، آپ کی امت کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جائے گا جس پر آپ مطمئن ہوں گے، اور آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا آپ کی امت کے بارے میں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت میں لاکھوں سلام۔ موقف دو ٹوک ہے، حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہائی میں بھی اور صحابہ کی مجلس میں بھی، پھر حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی، اور جب عرش اولا پہ جاتے ہیں، رب کا دیدار کرنے جاتے ہیں، سام کچھ نیچے رہ جاتا ہے، پھر بھی محبوب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، میرے مالک ساری بلندیاں طے کر کے تیرے پاس آیا ہوں، آج ایک ہی سوال لے کے آیا ہوں کہ تو میری امت کی بخشش فرما دے۔ عزیزان مان، یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال پاک ہوتا ہے، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کو روضہ رسول میں قبر مبارک میں رکھا گیا، حضرت فضل بن عباس بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت قاسم بھی موجود ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے دیکھا آپ کے جسم پاک کو قبر پاک میں رکھا گیا تو حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہل رہے تھے۔ فضل بن عباس کہتے ہیں، میں قریب گیا، اپنے کانوں کو حضور کے ہونٹوں سے لگایا، آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنی امت کی فکر لے کے آئے، جب حضور نے زندگی گزاری تو اپنی امت کی فکر لے کے گزاری، جب حضور دنیا سے پردہ فرمایا، قبر میں رکھا گیا، پھر بھی حضور کو اپنی امت کی فکر تھی۔
آج امتی کو کیا ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے پاس قرآن پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس تراویح پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس نماز پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے۔ آج بہت زیادہ مخلوق ایسی ہے جو گھر سے تراویح پڑھنے نکلتی ہے، گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں کھڑے ہو کے ٹائم گزار کے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ وہاں امتی تجھے کیا ہو گیا؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو ہر لمحہ اپنی امت کی یاد میں گزرا ہے، اور تو امتی ہونے کے ناطے سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بول کے زندگی گزارنے پہ تلا ہوا ہے۔ واپس پلٹا اور حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کر۔ اور پھر یاد رکھیں، عقیدے کی بات کر دیتا ہوں، لوگ عقیدہ بتلاتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، 1000 بار اس پہ لعنت ہے، اس عقیدے پہ لعنت ہے، اور یہ عقیدہ بتلانے والوں پہ لعنت ہے۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں حضور کو روضہ مبارک میں رکھا گیا تو آپ کے لب ہل رہے تھے، معلوم ہوا میرا نبی پہلے بھی زندہ تھا، قبر میں جانے کے بعد بھی میرا نبی زندہ ہے، اور آپ کی آواز، لب سے آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ اور رب کا اعلان ہے کہ رب فرماتے ہیں محبوب والا سوف یؤتیک ربک فترضی، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔